ہے کہ ان سے ڈائلاگ کا مرحلہ شروع کیا جائے دوبارہ سے. کس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل ہارمونی کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں خیر صاحب، میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس پرائم منسٹر کی جو ان کی یہ فکر ہے کہ سیاسی بات چیت ڈائلاگ کھلنا چاہیے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دیکھیں میرے سیاسی نظریات اور میرے تحفظات بہت ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم شاید ایسی صورت میں بھی ہوں جہاں پر ہم کسی چیز پہ نہ ایگری کر سکیں، ہم معیشت پہ نہ ایگری کر سکیں، ہم گورننس پہ نہ ایگری کر سکیں، میرا ماڈل ڈیفرنٹ ہو، جو لوگ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہو، جو پیپلز پارٹی سے ان کی سیاسی فکر، ان کی معاشی فکر مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر آپ کو متفق ہونا پڑے گا. وہ نیشنل کاز کے معاملات ہیں، وہ سیکورٹی کے معاملات ہیں، جن میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نان انٹریکٹنگ گورننگ پارٹنرز ہوں. صوبوں میں کوئی بیٹھے لوگ وفاق سے بات نہ کر رہے ہوں تو بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے. اور سیاست کو ایک رستہ ملنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو، اور جتنے بھی مختلف الخیال پولیٹیکل فیکشنز ہوتے ہیں، دے ٹاک، وہ بات چیت کرتے ہیں، اسمبلی کے فورمز پہ بات چیت کرتے ہیں. یہاں بدقسمتی سے اسمبلی کے فورمز کو صرف ایک احتجاج کا گڑھ بنا دیا گیا ہے اور پبلک کی ٹیکس پیئر کے پیسے کو بے دریغ برباد کیا جا رہا ہے. اٹ از بین ویسٹڈ ٹو دا لمٹس کہ وہاں پر نہ بات ہو سکتی ہے، نہ بجٹ پڑھا جا سکتا ہے، نہ تقریر ہو سکتی ہے، نہ دلیل دی جا سکتی ہے. واٹ نان سینس، کیسے چلے گا یہ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اس سارے معاملے میں اگر یہ پولیٹیکل جو اس وقت وارنگ فیکشنز بنے بیٹھے ہیں، اس کا ایک ہی رستہ ہے جو کہ پاکستان کی بہتری کا ہے کہ کسی سطح پر بھی بات چیت کا آغاز ہو، اور بات چیت ہی واحد چیزوں کا حل ہوتا ہے. دنیا میں دیکھ لیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. ایسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے بعد پوری کی پوری لگتا ہے کہ ایک جنریشن کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے. پچھلی صدی کی بات ہے، بات چیت ہوئی، بات چیت کے نتیجے میں باتیں طے ہوئی. بات چیت کے بغیر کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے. اس کو میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اسپیکر صاحب یہ کہ جس طرح بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی رہی، کبھی بی ایل اے اور کبھی دوسری تنظیموں کے نام تبدیل کر کے دہشت گردی کی جا رہی ہے، پاک فوج کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو مسافر ہیں ان پہ ٹرینوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں بھارت کو کیا پیغام دیں گے آپ دہشت گردی کو کیسے حکومت روک سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب ایک کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اٹ از نون، اور اس کے ایویڈنسز ہم نے دنیا کے آگے رکھے ہیں. اور جو پیچھے ہمارا فرسٹ اسی سال میں مئی کے پہلے 10 دن کی جو کہانی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں پاکستان نے اپنی سفارتی برتری، جنگی برتری دونوں ثابت کی، اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی بھی دنیا نے تعریف و تصنیف کی ہے کہ یہ بلا شبہ ان کی بھی برتری ثابت ہوئی. اور اس طرح سے ثابت ہوئی کہ جو ہم کلیم کر رہے تھے کہ یہاں پر بھارت دار اندازی کرتا ہے، یہاں پر بھارت دہشت گردی کرتا ہے، یا ہم کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر باقاعدہ پیسے دے کر وہاں پر لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور ان کو پھر ان سے دہشت گردی کے مذموم مقاصد پورے کرائے جاتے ہیں. پھر ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈفرینٹ انہوں نے یہاں پر اپنی پراکسیز رکھی ہوئی ہیں، اور ان پراکسیز کو لبادے پہنا کر کبھی کسی آزادی کے نام پر، کبھی کسی اور پرپز پہ، کبھی کسی اور پرپز پہ ان لوگوں کے اوپر اپنے انویسٹمنٹس کرتے ہیں. تو وی سینڈ دوز ڈوزیز، ہم نے ایویڈنسز دیے، ہم نے لوگ پکڑے، ہم نے کلبھوشن پکڑے، ہم نے جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پر ان کے سپائز کو پکڑا، اور پھر ایویڈنس کے طور پہ ہم نے ان سب کو پیش کیا، بتایا کہ یہ اس کو ثبوت کہتے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے بھی پہلگام میں ایک الیج کر دیا اور پھر کراس بارڈر کسی ملک کی سوورینٹی بھی بریچ کر دی، اور اس کے بعد آج کے دن تک دیکھیں اس واقعے کو گزرے آج کم و بیش 4 سے 5 ماہ ہو گئے. These are, frankly speaking, more than 150 days. تو جو ثبوت 150 دنوں کے اندر نہیں دیا جا سکتا، اس واقعے پہ لگے الزام کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ جو وار مانگرنگ کی سوچ تھی، ہندتوا کی سوچ تھی، یہ جو پرائم منسٹر مودی
اپنے اپنے الیکٹورل کالج کو اپیز کرنے کے لیے وہاں پر ایک جنگی فضا. میں نہیں سمجھتا کہ دونوں ملکوں کی عوام اگر یہ اپنا سنجیدہ رول کردار ادا کریں, جنگ کس کو اچھی لگتی ہے؟ یہ خون, یہ دھواں, یہ بارود کی بو, یہ رقص بسمل, یہ تڑپتی لاشیں کون پسند کرے گا یار؟ کس کو اچھی لگیں گی؟ وی وانٹ پیس, وی وانٹ اکنامک گروتھ, وی وانٹ دس ریجن ٹو پراسپر. لیکن اگر کوئی اپنی ہیجمنی کریٹ کرنا چاہے تو پاکستان ہیز پروون ود لاٹ آف اپنی اس نے ثابت کیا ہے ان ریسنٹ پاسٹ کہ پاکستان نوز ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. تو ہم کسی بھی قسم کے ایسے بھارتی مضموم مقاصد کی شدید مذمت کرتے ہیں. اسپیکر صاحب, ترکیہ کے اندر مذاکرات جاری ہیں پاکستان اور افغانستان کے. خواجہ آصف بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور ان کے 4 میٹنگز ہو چکی ہیں, لیکن افغانی بہانے بناتے ہیں اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں سے مستقل طور پہ حملے ہو رہے ہیں. دوسرے, پنجاب حکومت نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ کسی بھی افغانی کو اب کوئی چھپا کے رکھے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. دیکھیں, میں کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہماری اسٹیٹ کی فارن پالیسی کے ساتھ تعلق ہے, تو آئی ول بی ویری کیئرفل ان سیئنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. یس, ہم نے افغانستان سے آئے ریفیوجیز کو ہاؤس کیا فار لانگ ٹائم. یس, افغانستان ہیز بین اے ٹربلڈ پلیس فار پہلے رشین انویژن پہ اور پھر رشینز کو پش بیک کرنے میں ایک کولڈ وار کے اثرات بھی اس ملک اس خطے میں تھے اور لامحالہ اس کا اسپل اوور پاکستان کے اندر تھا. اب یہ ایک بڑی کمپلیکس پوزیشن ہے. اس کمپلیکس پوزیشن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے بہت سفر کیا ہے. میں نے اس دہشت گردی کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زیادہ اپنے عظیم شہری قربان کیے ہیں. اس پہ میری بچیاں بچے اے پی ایس اسکول کے اندر, میرے جوان ڈاکٹرز, وکلاء. مجھے کوئٹہ کی وہ پوری لیگل فریٹرنیٹی کا وہ دن یاد ہے کہ ایک اٹیک ہوا اور پھر ہاسپٹل میں گئے تو دوسرا اٹیک ہوا. یہ لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر آئی اسکیپ دیٹ اٹیک جسٹ بائی فریکشن آف انچز. تو مجھے وہ راج کرتی ہوئی دہشت مجھے دہلاتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں, ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے. پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے اور ہم یہ باتیں صرف وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ دا ٹاک, وی آر واکنگ دا ٹاک. وی نو کہ ہم اس چیز میں ہم کسی سے سبڈیو نہیں ہوں گے, کسی کی ہیجمنی تسلیم نہیں کریں گے, کسی کی بنائی گئی پراکسی کے نتیجے میں ہم پریشر کو سکم نہیں کریں گے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ, میں بالکل اس بات پہ بالکل اتنی کنوکشن کے ساتھ ہوں کہ وہ لوگ جو میرے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں, وہ لوگ جو میرے ملک میں آگ لگاتے ہیں, وہ لوگ جو میری املاک کو جلاتے ہیں, وہ لوگ جو یہاں پر بم پھاڑتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, چاہے وہ کسی مذہبی کم پولیٹیکل پارٹی کے لباس مہمان اور وائس پریزیڈنٹ صاحب کے ہاتھوں سے جناب